محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ مدنی چینل پر محبت الہی کا سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ مدنی چینل کی مجلس اور مدنی چینل اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رب کی محبت بڑھے، اور ایسی بڑھے کہ ہم رب کی محبت سے سرشار ہو کر، گناہوں سے بچ کر رب کی محبت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ الگ الگ عنوانات کے ساتھ، الگ الگ موضوعات کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس سلسلے کو ایک اہم ترین موضوع حاصل ہے، اور الحمدللہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح رہتا ہے کہ ہمارے مولانا عدنان چشتی صاحب یہ گفتگو فرماتے ہیں، بڑی نفیس گفتگو فرماتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ، جس کا الحمدللہ مدنی چینل پر بڑے تذکرے ہم سنتے ہیں، اس کی مجلس کی رکن بھی ہیں۔ اور آپ ماہنامہ فیضان مدینہ تو پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو آپ ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرنے کے لیے اپنا آرڈر بک کروا دیجئے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بہت سارے مضامین آتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ عدنان بھائی، ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کے مضامین بھی اس میں چھپتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، دلچسپ ان معنوں میں کہ انشاءاللہ ہم جنت میں اس نعمت کو پائیں انشاءاللہ الکریم۔ جی ہاں، ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے محبت الہی اور دیدار الہی۔ دیدار الہی کے تعلق سے عدنان بھائی جب گفتگو کرتے ہیں تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں بڑا حساس موضوع ہے، تو قرآن پاک کی چند آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، پھر اسی سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس کی تفسیر میں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ پاک کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے، اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیات میں ان کی چند صفات بیان کی گئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دوسرا اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، تیسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں، چوتھا کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں، پانچواں راہ خدا کے مجاہد ہیں، چھٹا حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گوئے اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔
یہ صفات جن حضرات کی ہیں اس کے متعلق بھی چند اقوال ہیں، اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا گیا کہ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جو ابھی ہم نے آیت کریمہ سنی ہے اس کے بیان کردہ جو صفات ہیں اس کی روشنی میں اپنی سیرت اور کردار کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے سیرت اور کردار کو ڈھالنا چاہیے تاکہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب پا سکیں۔ عدنان بھائی، اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، وہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں ہم قانون کے مطابق یہ دیکھتے ہیں کہ ادنا اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، یعنی جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کی طرف راغب رہتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی تو اتنی شان ہے، وہ ساری عنایتیں کرنے والا، وہ ساری عطائیں کرنے والا، وہ سب کو انعامات سے نوازنے والا، وہ ساری کائنات کا خالق، وہ ساری کائنات کا مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے پہلے اپنے نیک بندوں سے محبت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور آج ہم اپنے سلسلے میں محبت الہی کی بات کرتے ہیں، رب سے محبت ہو جائے، رب کا قرب نزدیکی پالیں، اور اللہ پاک کا آج تو ہمارا موضوع ہے دیدار الہی، تو دیدار الہی کے حوالے سے اسلامی عقیدہ یہ کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں نے کہا ایک سوال میرے ذہن میں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر جو اعمال صالحہ ہیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں جنت میں مختلف نعمتیں اس کے بدلے میں بندے کو دی جائیں گی، لیکن فرماتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار، یہ وہ نعمت ہے جو کسی نیکی کے عوض میں نہیں ہے، بدلے میں نہیں ہے، یہ محض اللہ پاک کی عطا ہے، محض فضل ہے اس کا، جس کو چاہے گا اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس سے یقیناً فیضیاب ہوں گے قیامت کے اندر، یعنی جنت میں تو اللہ تبارک اور بڑے احتمام کے ساتھ ہوگا جب ساری کی ساری نعمتیں بندوں کو میسر آ چکی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوگا حدیث مبارکہ میں جس کو بیان کیا گیا، اور بڑا ایمان افروز ہے۔ اور چونکہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے محبت الہی، جب بندہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ محبت بندے کے دل میں اس خالق اور مالک کے دیدار کی تڑپ کو پیدا کرتی ہے کہ جس خالق و مالک سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرا مالک کیسا ہے، میں اس کا دیدار کروں گا، مجھے وہ محبت یعنی اس کے دل کے اندر اجاگر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ عام طور پر جو محبت کے اسباب ہیں ان کے اندر سے جو پہلا سبب عام طور پر جیسے نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے، اس کے اندر جو پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، جمیل بنایا، جمال عطا فرمایا، تو یہ ایک سبب ہے محبت بڑھانے کا، محبت کرنے کا۔ تو جب یہ سبب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں پایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بنایا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا حسن و جمال، اللہ اکبر۔ ایسے ہی حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، یہ جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء ہیں یہ سب اس کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ جب ان کے حسن اور جمال کا یہ عالم ہے کہ جو انہیں دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، ان پر فدا ہو جایا کرتا تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ کو بن دیکھے، آپ کے نام پر جو ہے وہ لوگ اپنی جان کو فدا کر رہے ہیں اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ حسن جمال کا تذکرہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جس کی مخلوق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں یعنی اپنے انبیاء میں ایسا حسن و جمال رکھا ہے، اس خالق و مالک کے کارخانے میں حسن و جمال کس قدر ہوگا، وہ خود کیسا جمیل ہوگا، جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل
یحب الجمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ تفاسیر کے اندر ملتی ہے کہ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جب قحط ہوا نا مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگ جمع ہوتے تھے، اور آپ ان پر جب ایک خاص مطلب وہ تجلی کر کے تشریف لایا کرتے تھے تو جو دیکھتا تھا نا اس کی بھوک پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب کشتی نوح کے اندر لوگ موجود تھے اور بھوک پیاس کی جب انہیں کیفیت محسوس ہوئی، کھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر ایک نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنا نقاب اٹھایا، جس نے زیارت کی سب کی بھوک ختم ہو گئی، سب ایسے سیر ہو گئے۔ جس خالق و مالک کی مخلوق میں اس کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت یہ ہے، ان کا حسن و جمال ایسا ہے، وہ خالق و مالک خود کتنا جمیل ہوگا۔ اب آگے چلیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا نا، تو اس کے بعد سے آپ چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ زوجہ 40 سال تک آپ کے ساتھ رہیں لیکن چہرہ نہ دیکھ سکیں آپ کا۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا مجھے ربی ارینی انظر الیک، مولا مجھے جو ہے وہ دیدار کروا۔ تو اس کے بعد سے وہ جو ایک کیفیت جو آپ دیکھ پائے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، کوہ طور پر، اس کے بعد سے انوار و تجلیات اس قدر بڑھ گئے تھے، اگر کوئی آدمی آنکھ بھر کے دیکھتا تھا نا اس کا انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ جی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ زیارت کروا دیں، ایک بار مجھے دیدار کروا دیں اپنا۔ تو آپ نے نقاب ہٹایا، چہرے سے جو کپڑا ڈال کے رکھتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کی زوجہ نے جیسے ہی دیکھا نا تو آنکھوں پر ایسے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں نابینا نہ ہو جائیں۔ تو ایسا حسن و جمال تھا آپ کا۔ اور بعض روایت میں یہ کہ بے ہوش ہو گئیں اور پھر بعد میں کہنے لگیں کہ مجھے آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک جنت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب فرمائے، آپ کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ تو آپ نے کچھ نصیحت فرمائی اور پھر دعا بھی کی۔ تو یہ، اور پھر جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو حسن و جمال عطا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ تو وہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا ہوا وہ تو عطا ہوا۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کی امت کے ایک فرد، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا حسن و جمال ایسا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جریر جو ہے یوسف ھذہ الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ ایسا اللہ پاک نے آپ کے ایک امتی کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ تو ان سب کو جو عطا فرمانے والا ہے، اس ذات کے حسن و جمال میں، اس کے جمال میں کیسا کیف، کیسی محبت اور کیسی وارفتگی ہوگی لوگ دیکھ کر، یعنی جو مستفیض ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں خواب کی حالت میں یہ شرف پایا ہے، ان کی جو حالت و کیفیت ہے، اللہ اکبر، وہ جو بیان کرتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر سر کی آنکھوں کے ساتھ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں، خواب کے اندر آپ کے امتیوں پر کرم اور فضل ہوتا رہتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت جو ہے بہت سارے بزرگان دین سے ثابت ہے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار خواب میں یہ ممکن بھی ہے بلکہ واقع بھی ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے اس سے جو ہے وہ فیض بھی پایا ہے، لذت بھی حاصل۔ یعنی دنیا میں اللہ پاک کا دیدار ان سر کی آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں وہی سوال کو لے کر آیا تھا، میں نے کہا آپ سے اسلامی عقیدہ پوچھتا ہوں، پھر میں جو میرے ذہن میں سوال تھا کہ جب حضور اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ممکن ہے، نہیں کوئی کر سکتا سوائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے جاگتے میں رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ تو جب ہم دیدار کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں، تو پھر ہم یہ محبت الہی اور دیدار الہی کا موضوع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دراصل یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بزرگان دین جنہوں نے دیدار الہی کے بارے میں
اپنے مشاہدات کو، اپنے خوابوں کو، خواب میں جیسے زیارت کی سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق ہے کہ 100 بار آپ نے اللہ اکبر۔ اللہ کریم کے دیدار کا شرف پایا ہے خواب کی حالت کے اندر۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اللہ کریم کے دیدار کا شرف پایا ہے خواب کے اندر۔ اور پھر بعض اوقات کرم ایسا ہوتا تھا کہ صرف خواب نہیں ہوتا تھا بلکہ ہم کلامی کے شرف بھی حاصل ہوتا تھا خواب کے اندر۔ تو یہ اصل میں اس کی وہ لذت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دیدار کی تمنا بھی ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دیدار الہی سے بڑھ کر کسی چیز میں راحت و سکون نہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے نا سب سے بڑھ کر سکون اور راحت والی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جس کا آرام و سکون دیدار الہی میں ہے وہ ضرور اسے پائے گا، طلب ہوگی تو انشاءاللہ عطا بھی کیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا نا، جس نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں تاکہ دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ تو دراصل یہ یعنی بزرگان دین کا اپنا ایک انداز ہے، صحابی رسول ہے، فرماتے موت اس لیے، موت سے پیار ہے، موت اس لیے عزیز ہے کہ اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ موت سے تو بندہ ڈرتا ہے نا، اللہ موت تو یعنی اب آپ بڑے میاں کو کہہ دیں 70 سال 80 سال کے جو بوڑھے ہوں ان سے کہیں کہ آپ کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابھی تو جینا ہے، وہ بھی آ کر دعائیں کرواتے ہیں کہ لمبی عمر کی دعا کر دیں۔ تو موت سے ہم ڈرتے ہیں، موت کے تذکرے سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ موت کو اس لیے محبوب رکھ رہے ہیں کہ رب کا دیدار ہوگا جنت میں جا کر۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور پھر بلکہ بعض اولیاء کرام تو وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف رب کی رضا اور رب کا دیدار پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کیا کرتے تھے، قطع نظر اس کے یعنی وہ دوزخ کا ڈر ہے یا جنت کی طلب ہے، اگرچہ یہ بھی محمود ہیں، نیتیں اچھی ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ جو مقام اور مرتبہ ہے، پھر جن کا عمل بے غرض ہوتا ہے ان کو جزا بھی ویسی ہی دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر عبادت گزاروں کو معلوم ہو جائے نا کہ قیامت کے دن وہ دیدار الہی سے محروم رہیں گے، اگر دنیا میں عبادت گزاروں کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا، فرماتے ہیں وہ ضرور اس صدمے سے ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو دراصل یہ ایک کیفیت ہے، اور ایک یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک محبت، اور محبت بھی پھر جتنی کامل ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب جو ہے وہ بندے کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات دنیا میں بھی کرم ہوتا ہے، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرما دیتا ہے، جیسے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کا دیدار کیا۔ حضرت امام اعظم سے بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کریم کے دیدار کا شرف پایا، فرماتے ہیں کہ اب اگر ایک بار اور دیدار ہوا تو اب ایک سوال کروں گا، اور پھر آپ نے یعنی اے مولا تیرے بندے نجات کیسے پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو خواب میں ایک دعا بتائی گی جب آپ نے اللہ کریم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور پھر سوال بھی کیا کہ مولا بندے نجات کیسے پا سکتے ہیں، تو اللہ کریم نے کچھ کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے خواب میں ان کے کہ یہ کلمات اگر پڑھے گا تو وہ نجات پا جائے گا، تو وہ دعا بھی امام اعظم سے منقول ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں اللہ کریم کا دیدار کیا تو میں نے پوچھا، اب 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا مولا تیرے بندے تیرے مقرب کیسے بن سکتے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کر کے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا اگر سمجھ کر قرآن پڑھیں تب، یا بغیر سمجھے تلاوت کرتا رہے پھر بھی تیرا مقرب بن جاتا ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے تب بھی میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی اسے مقرب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو تلاوت قرآن کے حوالے سے، اور دوسری روایت کے اندر یوں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کریم سے پوچھا مولا تیرے مقرب بندوں، تیرے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے جو
تیری بارگاہ میں بندوں کو مقرب بنا دے، افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ، تو دونوں صورتوں کے اندر یعنی اس سے ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا پتہ چلا کہ یہ رب کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کے اسباب اور محبت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر سے، اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ یہ رب کا کلام ہے، جس رب کی ذات سے محبت ہے اس کے کلام کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، پھر بندہ اسے تلاوت بھی کرتا رہے، پڑھتا بھی رہے، سمجھے بھی، پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزارے، ہے نا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیدار اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بندہ کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمیں الحمدللہ مدینہ طیبہ سے محبت ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، وہاں روضہ منورہ ہے، وہاں سبز سبز گنبد اپنے بکھیر رہا ہے، تو ہمیں مدینہ طیبہ سے محبت ہے۔ اور آج کل کے موجودہ حالات میں جب اب کوئی وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کی غم، اس کی اداسی بڑھ رہی ہے۔ وہ بعض ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل کی ساری بپتا اور ساری جو ہے نا کہانی وہاں جا کر روضہ انور پر حاضر ہو کر سنانے کا ان کا ایک انداز ہے، ایک مطلب طبیعت چلی آتی ہے، تو وہ تو تڑپ کر اور التجائیں کرتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اور اس کے دیدار، اس کی نزدیکی حاصل کرنا، اس کا قرب پانا، اس کی زیارت کرنا، اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اور تذکرے کیے ہیں تو یاد آ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو کیا شان ہے کہ لوگوں کے غم کو غلط، صرف آپ کی زیارت یہ نہیں، صرف آپ کی یاد اور آپ کا نام۔ بالکل سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب بھلا دیے ہیں۔ جس کا عشق اتنا بڑھتا ہے، حضور کی دیدار کا شوقین ہو جاتا ہے، تمنائی ہو جاتا ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تو مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرا دل کو جلوہ ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور برادر اعلیٰ حضرت، اور جو ہم دیدار رسول کی بات اگر تھوڑا اس طرف چلے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، لوگوں کو یوں سمجھ لے کہ سیری ہو جایا کرتی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت یوسف کے بھی آقا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، گر گناؤں میں تیرے امیدواران جمال، یعنی آپ کی زیارت کرنے والوں کے نام لکھے جائیں تو آپ بھلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائیں، وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، لیکن جو حضور کے دیدار کے شوق میں جن کے نام لکھے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لکھو ہیں، اور وہ نا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کیا کچھ فرما رہے تھے آپ؟ سبحان اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جانب جو نظر کرتا ہوں نا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انوار و تجلیات اس قدر کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں ڈر کے مارے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں کہیں میں نابینا نہ ہو جاؤں۔ اس قدر انوار و تجلیات کا غلبہ ہوا کرتا تھا بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر، اور
اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حسن و جمال عطا کیا تھا، اور اتنی صحابہ کرام علیہ مردوان کو محبت تھی۔ بعض صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر آپ کو نہ دیکھیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے ساموتو، میں ان قریب مر جاؤں گا آپ کو دیکھے بغیر۔ اس قدر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد صاحب کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خیال آیا ایسے ہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو لوگوں کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ پڑھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہی بات جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جیسے مشہور واقعہ ہے انگلیاں کٹ گئی اور پتہ نہیں چلا، تو یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات میں نے مطلب وہ پڑھی نہیں یا اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواب میں ان کے ارشاد فرمایا دراصل میرے رب کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ وہ بے حجاب بغیر پردوں کے مجھے مبعوث فرمائے بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ بغیر پردوں کے بغیر چھپائے میرے حسن کو بھیجا جاتا، مجھے یعنی حسن لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا جاتا، تو ارشاد فرمایا کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ میری زیارت کا شرف پا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور پھر بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام نے آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو بتا بھی دیا یوں اس طرح سے، جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اندھیرا ہے، سوئی گر گئی ہے، تشریف لائیں، جب چاہا اظہار بھی فرمایا آپ نے۔ اور یوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے کمرے میں اندھیرا تھا، حضور تشریف لائے ہیں، جو کمرہ تھا نا وہ روشن ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے، آپ کے انوار و تجلیات کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے شمار حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ہے، بالکل وہ ہے نا، پتہ ہے آپ کو سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، جو انہوں نے سنایا سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا مدنی چینل کے ناظرین، بڑا دلکش دلچسپ موضوع ہے محبت الہی اور دیدار الہی۔ کیسے ہوگا؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جب ہوگا تو دیکھ کر بتائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی سعادتیں بخشے۔ اور ایک وہ بھی کہتا ہے نا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، تو ہم حبیب کا ذکر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی باتیں بھی ضمن میں ہوئی ہیں۔ تو جس رسول کے دیدار میں اتنی لذتیں صحابہ کرام علیہم رضوان پاتے، اور ہم بھی یہ التجائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، اگرچہ ہماری آنکھیں گندی ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں پاک بھی ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں بھی نصیب ہوں۔ اور خواب میں تو اللہ کا دیدار یہ ممکن ہے، واقع بھی ہے، تو اللہ پاک کے خواب میں ہم دیدار بھی کریں، اور جنت میں انشاءاللہ الکریم ہم پروردگار عز و جل کا دیدار کریں گے، اور جب کریں گے تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ کیسے ہم نے دیدار کیا۔ اللہ پاک اپنی دیدار سے جنہیں مشرف کرے گا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ آمین۔ وہ کیا کلام کیا آج آپ تیار کر کے آئے ہیں، وہ اس میں بھی شاید یہی تمنائیں ہیں، اب سنا دیجئے کیونکہ ہم اس کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ حسن مصطفی رضا خان نوری سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ 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 جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش فرش عرش فرش عرش کو جستجو اللہ 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 زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 سے وہ پرواز سو علم و قدرت سے ہر جا خوب علم و قدرت سے ہر جا خوب تیرے جلوے ہر جگہ ہے عفو اللہ اللہ ایران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوشگل
کوئی کہتا ہے حق ہے، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق ہے، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور صبر کہتے ہیں، اور صبر کہتے ہیں، لا شریک لہ، اللہ اللہ توفیق کی کدے مجھ کو تو جارے چل کے ہر دم رہے ذکر ہو، جارے چل کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادت پد بدل، عادت پد بدل اور کرنے کو اللہ اللہ خواب نوری میں آئے جو نور خدا آئے نور ہو، اپنا ظلمت کا جگمگا پہ دل چہرہ ہو پرسیاں، جگمگا پہ دل چہرہ ہو پرسیاں، نوری نور کی ماشاء اللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی اور دیدار الہی، اس موضوع پر آج ہم محبت الہی کے سلسلے میں سن رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 26۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ بھلائی والوں سے اللہ پاک کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے۔ وزیادہ، اس پر زیادت سے مراد اللہ پاک کا دیدار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک
کے دیدار کے تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد ہوا الی ربہا ناظرہ، اس کا ترجمہ یہ لکھا گیا کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ تو ہم دیدار الہی کے موضوع پر تو بات کر رہے ہیں، اور جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص، اس کی ہیڈنگ ڈال کر تفسیر صلاۃ الجنان میں جو روایت لکھی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجے کا جنتی، ہاتھ اٹھا لے، اے کریم ہم سب کو جنت عطا فرما، اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما، تیری جنت میں کوئی کمی نہ ہوگی، ہم سب کا بھلا ہو جائے گا۔ آج ہماری یہ دعائیں قبول فرما لے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اللہ پاک کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو ایک کاش ہم بھی ان میں شامل رہیں۔ اور اس کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں وہ ڈرانے والی ہیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہ نیت کرتے ہیں اپنے رب کے دیدار کے لیے اپنی اس دنیاوی زندگی میں خوب عبادت کریں، کیونکہ کہ ایک شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ 5 سال مشقت کریں گے، اس کے بعد 50 سال آپ کو راحت مل جائے گی، یعنی دنیاوی زندگی کے تعلق سے بیان کیا کہ 5 سال کوشش میں لگے رہیں، اس کے یہ 5 سال کی خدمت کا صلہ یہ ملے گا کہ 50 سال راحتوں میں آپ گزاریں گے۔ اور یہ تو دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی بندگی کرے گا، اس کو راضی کرنے والے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا، جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرے گا، تو اس کو جنت میں کتنی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی، کتنی اعلیٰ نعمتیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو آپ ابتدا آپ نے اس سے کی کہ سب سے بڑی نعمت اس کے لیے یہی ہے کہ اسے اپنے رب کا دیدار ہوگا، وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک دن انہوں نے گرمیوں کے اندر، سخت گرمیوں میں روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو سلیمان دارانی، کیا آج کے روزے کا ثواب مجھے بیچتے ہو؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی اور کہا کہ 1000 سونے کے سکے 1000 دینار کے بدلے میں بیچتے ہو؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں بیچتا۔ پھر پوچھا کس چیز کے بدلے بیچو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ ثواب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا و ما فیہا، اس کے بدلے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ اللہ اکبر۔ کس کے بدلے میں بیچیں گے؟ کہنے لگے کہ اپنے مولا کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو پھر آپ سے کہا گیا کہ پھر روزہ رکھیے، انشاءاللہ ان قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یعنی وہ روزہ رکھنا جو ہے اسے ذریعہ اور سبب قرار دیا گیا کہ پھر آپ روزہ رکھیں، اللہ کریم آپ کو دیدار نصیب فرمائے گا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جو امتی تھے، جو آپ کے حواری تھے، ان سے آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے حواریو، اپنے پیٹوں کو بھوک میں مبتلا رکھو تاکہ تمہارے دل رب کا دیدار کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھوک، روزے کے اندر جو ہے وہ بندہ بھوکا رہتا ہے ایک خاص وقت تک، تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، بھوکا رہنا بھی ہے اور روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو رب کے دیدار کا ذریعہ اور سبب قرار دیا گیا ہے۔ تو یوں بھی ہمیں چاہیے، اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب محبت ہے تو پھر اس کے دیدار کا جو شرف ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمایا، جیسے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ایک بزرگ نے
آپ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، مختلف بزرگوں کو دیکھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ دسترخوان ہے جنت کے اندر، اس پر آپ بیٹھے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے ہیں، فرشتے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ آپ کو نعمتیں کھلا رہے ہیں، اور ایک شخص جنہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کہا گیا، وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کی شفاعت کر کر کے انہیں داخل جنت کروا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت بشر حافی کو بھی میں نے دیکھ لیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کو بھی دیکھ لیا، وہ حضرت معروف کرخی کہاں ہیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ نہ جنت کی طلب میں عبادت کیا کرتے تھے، نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں ایسا شرف عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نور نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یوں کر رہے ہیں کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتی ان کی۔ ان کے اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ بے حجاب میرے دیدار سے مشرف ہوتے رہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا چاہیے کہ اعمال جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اس کی محبت میں کریں، اسے خالق ہے مالک ہے ہمارا، اور بندے کا کام بندگی ہوا کرتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر خالق مالک اس کی رضا، اسے چاہنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے اس کی محبت میں عبادت کی جائے تو پھر اس کی جزا ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ پاک فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے، یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اللہ پاک جنت میں ہمیں مقام عطا فرمائے، محبوب کا پڑوس عطا فرمائے، اور یوں انشاءاللہ وہاں رب کا دیدار کریں گے۔ اپنے دلوں میں محبت رب کی بڑھائیں، اور اس بڑھائی ہوئی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ روزہ رکھا جائے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، تو پھر نمازوں کی ادائیگی کی جائے۔ سجدے میں رب کا قرب زیادہ ملتا ہے، سجدے بڑھا دیے جائیں، تو یوں انشاءاللہ الکریم رب کی محبت سے سرشار ہو کر زندگی گزاریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی اچھے سے گزر جائے گی، اور انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو راحتیں پائیں گے، اور انشاءاللہ جنت ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت سے سرشار فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی